عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ 3 دن ایسے گزرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے تشریف لاتے ہیں، خاموشی سے تشریف لاتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، گھر تشریف لے جاتے ہیں، کسی سے کوئی بات نہیں، کسی سے کوئی لین دین نہیں، جیسے کہ ایک آدمی کسی گہری سوچ میں ہے، پریشان ہے، بس آئے، گھر سے آئے، تشریف لائے، نماز پڑھائی، واپس گھر۔ 3 دن ایسے گزر گئے، ہم بڑے پریشان کہ اللہ خیر کرے، کوئی غلطی ہو گئی، کوئی بے ادبی ہو گئی، ناراض ہو گئے ہم سے۔ تو کسی نے حوصلہ کر لیا، رسول اللہ خیریت تو ہے، 3 دن سے آپ کی کیفیت ہم یہ دیکھ رہے ہیں۔ عجیب بات فرمائی، فرمایا 3 دن سے میں اللہ کے لیے اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہوں، اور اب اللہ نے مجھے ایک بشارت سنائی ہے، بشارت سنائی ہے۔ فکر دیکھیں، ایک ماں باپ صبح 3 بجے اٹھ کر اپنی اولاد کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، نبی کی محبت 1000 اولاد سے بھی اپنی امت کے ساتھ زیادہ ہے، 1000 اولاد سے بھی زیادہ ہے۔ اس لیے نبی کی تڑپ دیکھیں اپنی امت کے حق میں، فرمایا 3 دن سے اپنی امت کے لیے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ میری امت کو بخش، اور ایسا بخش کے حساب کتاب کے بغیر ہی بخش دے۔ تو اللہ نے مجھے پہلے بشارت سنائی کہ میں تیری امت میں سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب کتاب بخش دوں گا، 70,000 لوگوں کو۔ میں نے عرض کیا، یا اللہ 70,000 تو بہت تھوڑے ہیں، خود صحابہ کرام کی تعداد 1.25 لاکھ، 1.5 لاکھ، 1.25 لاکھ ہے، تو 70,000 تو یا اللہ بہت تھوڑے ہیں، میری امت کے تعداد کے حساب سے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ پاک نے مجھے بشارت عطا فرمائی کہ 70,000 کو بلا حساب بخشوں گا، اور ان 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 لے جا سکے گا، ان 70,000 میں سے ہر بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے جا سکے گا، اتنی تیری امت کو میں بلا حساب کتاب کے بخش دوں گا۔ اب پتہ نہیں ہمارا شمار کدھر ہوتا ہے اور ہم کس کھاتے میں آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ دیکھیں، فکر دیکھیں ہمارے بارے میں، کبھی ہمیں سمجھا رہے ہیں، کبھی ہمیں احساس دلا رہے ہیں، کبھی ہمیں تلقین فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے بچو۔ نہیں بچ سکتے تو کم از کم گناہ کرتے کرتے معافیاں ہی مانگ لو کہ یا اللہ گناہ کر رہا ہوں تو معاف فرما دے، اتنا تو کر سکتے ہو۔ اور کبھی ہماری خاطر اپنے رب سے تو مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، یا اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ کاش کہ امت بھی قدر کرے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تڑپنے کی، پہلے تو گناہوں کو چھوڑ دیں۔ اگر بالفرض گناہ چھوڑنے کی ہمت نہیں پڑ رہی لذت کی وجہ سے یا مفادات کی وجہ سے، تو کم از کم ہم اللہ سے معافیاں تو مانگ سکتے ہیں۔